السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین رات بھر سو نہیں سکا، اس کا نرم و گداز بستر آتشی کانٹوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر صبح کے قریب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سید، میں بے قصور ہوں۔ سبکتگین امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ اٹھ فرزند۔ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبکتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو تیرا راستہ روکے کھڑے ہیں، انہیں پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دے۔ ابھی تو تجھے بڑے بڑے بتوں کا سامنا کرنا ہے، پریشان نہ ہو۔ کل وہ فریب کار عورت تیرے خلاف گواہی نہیں دے گی۔ بے جھجک البتگین کی عدالت میں داخل ہو اور گردن اٹھا کر بات کر۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی تو وہ بستر کی بجائے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ سید کی باتوں سے اس کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا تھا، مگر پھر بھی ایک بے یقینی کی کیفیت نے اسے پریشان کر رکھا تھا کہ یہ خواب ہے، اور خواب بے حقیقت بھی ہوتے ہیں۔ غرض اسی کشمکش میں سبکتگین نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے خالق کے حضور سر جھکائے عافیت کی دعائیں مانگتا رہا۔ دوسرے دن عدالت آراستہ ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ امیر، میں ایک بار پھر اس عورت کی زبانی اپنے گناہ کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ حاضرین سبکتگین کی اس جرت پر حیران رہ گئے۔ کل جو شخص مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا، آج اس کے چہرے پر طمانینت اور سکون کی گہری جھلک موجود تھی، جیسے وہ یکسر بے گناہ ہو اور کنیز روشن آرا نے قصداً اس پر تہمت لگائی ہو۔ روشن آرا ایک بار پھر امیر البتگین کے سامنے آئی، مگر جیسے ہی اس نے سبکتگین کی طرف دیکھا وہ شدت خوف سے کانپنے لگی۔ امیر، یہ شخص بے قصور ہے، روشن آرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ عدالت پر موت کا سا سناٹا چھا گیا اور اسد شیرازی کا چہرہ دھواں نظر آنے لگا۔ امیر، حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں سبکتگین کی محبت میں مبتلا ہوں، مگر اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ پھر میرے دل نے مجھے گناہ کا راستہ دکھایا کہ میں اس طرح سبکتگین کو حاصل کر لوں یا الزام تراشی کر کے اپنی ناکام محبت کا انتقام لے لوں۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بس ایک میں ہی گناہ گار ہوں۔ امیر، جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ اسد شیرازی نے اطمینان کا سانس لیا۔ روشن آرا نے اسے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا تھا، مگر اسد شیرازی کو ایسی بات پر شدید حیرت تھی کہ روشن آرا نے اپنا بیان کیوں بدل دیا۔ امیر البتگین کا اداس چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور وہ شدت جذبات سے بے قرار ہو کر مسند انصاف پر کھڑا ہو گیا۔ کنیز روشن آرا کو اس تہمت تراشی پر تازیانوں کی سزا سنائی گئی، مگر سبکتگین نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، امیر، یہ کمزور عورت ہے جو اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئی تھی، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں، براہ کرم آپ بھی معاف فرما دیں۔ امیر البتگین اپنے غلام کی اس اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوا۔ سبکتگین، تو نے میرے اعتبار کی آبرو رکھ لی۔ امیر بھری عدالت میں سبکتگین کو گلے لگا کر رونے لگا۔ میں کس لائق ہوں امیر؟ سبکتگین کی آنکھیں بھی اشکوں سے لبریز تھیں۔ یہ تو میرے خدا کا کرم ہے جو ہر بار مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسد شیرازی اپنی کنیز روشن آرا پر برہم نظر آ رہا تھا، مگر روشن آرا نے اسے بتایا کہ وہ اپنا بیان بدلنے پر مجبور تھے۔ میرے قریب ایک بوڑھا شخص بے نیام شمشیر لیے ہوئے کھڑا تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تو نے سبکتگین کی بے گناہی پر شہادت نہیں دی تو میں اسی تلوار سے تیری شاہ رگ کاٹ دوں گا، مگر میں نے تو کسی ایسے بوڑھے شخص کو نہیں دیکھا۔ اسد شیرازی یکا یک پریشان نظر آنے لگا۔ یزداں کی قسم، وہ رات بھر میرے کمرے میں رہا۔ روشن آرا کا پورا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ عدالت تک چلا آیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اسے کسی دربان نے نہیں روکا اور کسی پہرے دار نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ بے نیام شمشیر لے کر عدالت میں کیوں جا رہا ہے۔ اسد شیرازی نے اپنی کنیز
روشن آرا کے بیان کردہ واقعے کو بڑی حیرت سے سنا اور چند لمحوں کے لیے اس کے تصور میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرضی چہرہ ابھر آیا۔ شاید یہ مذہبی دیوانہ اپنی شعبدہ بازیوں سے سبکتگین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کب تک؟ لازوال آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی قسم، میں اسد شیرازی ہوں، اس غلام زادے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سبکتگین روشن آرا کے تراشے ہوئے الزام سے بری ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، اور یہی خلش اسے جنگل جنگل لیے پھرتی تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گھاس چر رہی ہے۔ سبکتگین نے ہرنی کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس تعاقب میں ہرنی تو اس کے ہاتھ نہ آ سکی، مگر ہرنی کا بچہ زیادہ دور تک نہ دوڑ سکا۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور محل کی طرف روانہ ہوا۔ 2-3 فرسنگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک سبکتگین نے پلٹ کر دیکھا، ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبکتگین نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں، ہرنی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں اپنے بچے کے بچھڑنے کا غم اس طرح جھلک رہا تھا کہ سبکتگین جیسا شکاری بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ پھر سبکتگین کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہرنی بچے کو پیار کرتے ہوئے بار بار سبکتگین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر سبکتگین کے جسم کا رواں رواں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ہرنی چلی گئی۔ اس رات کو سبکتگین نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سبکتگین، تو نے جس طرح ایک جانور پر رحم کھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ آئندہ بھی اللہ کی مخلوق سے اسی صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ عن قریب تجھے آسمانوں سے رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ سبکتگین کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کو یاد کر کے زارو قطار رونے لگا۔ ایک جانور پر رحم کھانے کے بدلے میں اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ زیارت کا وہ اعزاز جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکتگین سے ملی اور اسے نیا عہدہ اور منصب حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سبکتگین، میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ۔ سبکتگین نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبکتگین۔ ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلی گئی۔ اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا ذائچہ بنانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، آخر کیوں؟ ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے۔ عالم طیش میں اسد شیرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا اس کی مدد کو کون آئے گا۔ ادھر اسد شیرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبکتگین کی شادی ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی۔ پھر اسد شیرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بے حیا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس دوران اسد شیرازی نے
سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کو بدحواس کر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب چھوڑ دیا اور سبکتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بننے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ پھر ایک رات سبکتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ سبکتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے وارفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انعام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے رات دیکھا تھا۔ محمود غزنوی 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوا۔ یہ ایک بابرکت رات تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ سبکتگین نے غور سے اپنے بچے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا کے تمام ہنگاموں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک محمود کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے یکا یک محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹے کی پیشانی سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی ہے۔ سبکتگین نے اپنے اس احساس کو ایک باپ کی بے پناہ محبت پر محمول کیا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کی شکل میں اس قسم کی نشانیاں تلاش کرتا ہے، مگر جب اس کے آقا امیر البتگین نے محمود کو دیکھا تو اس کی زبان سے بھی بے اختیار اسی قسم کے الفاظ ادا ہوئے۔ سبکتگین، تجھے بیٹا مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا جس کے چہرے سے جاہو جلال کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ امیر، یہ آپ کی شفقت و عنایت ہے کہ میری طرح میرے بیٹے کو بھی محبت کے لائق سمجھتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے آقا کی مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نہیں سبکتگین، یہ کوئی رسمی مبارکباد نہیں۔ امیر البتگین نے پر اثر لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل محمود کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ انسان کتنا ہی کم نظر کیوں نہ ہو، مگر ایک نایاب ہیرے کی چمک اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتی ہے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی ایک ہیرا ہے، پتھر نہیں۔ اگر دست قدرت نے اسے تراش دیا تو تو بھی اس کی آب و تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔